دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ جو آنکھ ہے، آنکھ، اس میں جب روشنی ہے تبھی یہ کام کرتی ہے۔ مرد آنکھ ہے، عورت اس کی روشنی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ پھول ہے، اگر اس میں خوشبو نہیں تو بیکار ہے۔ مرد پھول ہے، عورت اس کی خوشبو ہے۔ دوسری بات بتائیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، میاں بیوی سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا عجیب رشتہ ہے، اس سے عجیب رشتہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی سے پہلے عورت کو مرد سے کوئی تعلق نہیں، جیسے ہی شادی ہوئی سب چیز میں عورت مرد دونوں شریک ہو گئے، آبرو میں بھی، مال و دولت میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی سب شریک ہو گئے۔ ایسا رشتہ کوئی عجوبہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ کیسے؟ وہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، زندگی گزارتی ہے شوہر کے گھر میں، اور مرتی کہاں ہے؟ بیٹے کے گھر میں۔ اس کا اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا۔ عورت کی قدر کریں گے تو آپ کے پاس وہ دولت باقی رہے گی، عورت کی ناقدری کریں گے آپ کا جنت جیسا گھر جہنم بن جائے گا۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جتنا بڑا مجمع ہے سب کے لیے شادی کرنا جائز ہے، لیکن سنت کس کے لیے ہے؟ جو بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ سنت کس کے لیے ہے؟ جو بال بچے کا خرچہ اٹھائے۔ انشاءاللہ شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے، دیر نہیں کریں گے۔ خیر وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے جن کی شادی ہو چکی ہے۔ اگر یہ کیمرہ دکھا دیا، بیوی نے دیکھ لیا تو فساد ہو جائے گا، اس لیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، عورت گھر میں ہے لیکن بدتر سے بدتر زندگی ہے، غلام سے بھی بدتر زندگی گزار رہی ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے۔ یہ گھر تباہ ہونے والا ہے جس گھر میں عورت کو عزت ہی نہیں ہے، غلام سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے، تو وہ عورت ہی تباہ نہیں ہوگی، پورا گھر تباہ ہونے والا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، گھر میں پیسہ تو ہے لیکن بیوی پر خرچ نہیں کرتا ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ گھر آج نہیں تو کل تباہ ضرور ہوگا، تجربہ کہتا ہے، یہ مطالعہ ہی نہیں ہے، یہ تجربہ ہے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، اگر عورت کے لیے شوہر مال نہیں کمائے گا اس کی بیوی آوارہ ہو جائے گی، یہ تجربہ ہے۔ مالی پریشانی سے عورت آوارہ ہو جاتی ہے۔ عورت کو آوارہ ہونے سے بچانا ہے تو اپنی عورت کے لیے مال کمانا ہوگا۔ مال کماتے ہیں کم، گنواتے ہیں زیادہ، تو یاد رکھیے عزت تو جائے گی، عورت بھی چلی جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی رات ہے، بیوی آئی، اس نے اپنے شوہر سے کہا، 3 مثالیں 2-3 منٹ میں ختم ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، بالکل کنارے پر کشتی پہنچ گئی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل پیغام ختم ہو رہا ہے، 2-3 منٹ میں ختم ہو رہا ہے، دعا ہو جائے گی۔ دھیان سے سنیے گا، جو جس حال میں بیٹھے اسی حال میں بیٹھیے۔ مثال، شوہر سے کہا کہ اپنے گھر میں جھگڑا مت کر لو بھائی سے، کہ پہلے دن آئی ہو اور دیور سب کی طرفداری کر رہی ہو، نند کی طرفداری کر رہی، تم کو ہم سے مطلب رکھنا چاہیے۔ کہا کہ دیکھو اگر تم اپنے بھائی سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپس میں جھگڑا کرے گی، میل محبت سے نہیں رہے گی۔ اگر تم میل محبت سے رہو گے بھائی سے تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد محبت سے رہے گی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال، پہلی بھی رات میں بیوی آئی، اس سے پوچھا کہ میں تمہیں کون سا کپڑا پہناؤں بتاؤ، کہ جو آپ پہناؤ، کہ کون سا کھانا کھلاؤ، کہ جو آپ کھانا کھلاؤ، کہ تمہارا کیا نام دوں محبت میں، کہ جو نام آپ دے دو۔ ارے اللہ کی بندی، تمہاری بھی کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ اگر خواہش ہوتی تو میں مرد ہوتی، عورت نہیں ہوتی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی دولت ایمان کے بعد عورت ہے۔ وہ کون عورت ہے؟ جب وہ گھر میں راحت دیکھتی ہے تو کہتی ہے شوہر کی وجہ سے یہ راحت ہے، اللہ کی وجہ سے یہ راحت ہے، سسرال والے بہت اچھے لوگ ہیں، میں مصیبت میں تھی، مجھے ماں باپ نے کتنا اچھے گھر میں شادی کرا دیا۔ جب وہ خوشی کو دیکھتی ہے تعریف کرتی ہے، لیکن جب وہ مصیبت کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ مصیبت میرے گھر میں تھوڑو ہے، پوری دنیا میں مصیبت ہے۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی عورت ہے۔ انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نمک تیز ہوگا گالی دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو، گھر کا ہر فرد یہ دے رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی برسات ہو، حضرت کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو
تیرا سسرال میں، ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو، میری پیاری بہن تو بنے گی دلہن، دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا، دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا، دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا، بات جب بھی کرے تو کسی سے کبھی میٹھی میٹھی سی تیری ہر ایک بات ہو، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو، تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا، ہاتھ اٹھائیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین وجہ سے آپ کے گھر میں آفت اور مصیبت آتی ہے، میں گارنٹی لیتا ہوں اس جلسے میں، آپ تین کام کو چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، غلط نہیں کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد وبارک وسلم، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم انصرنا على عدوك وعدوهم، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين، اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين، اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين، اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.